بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مغفرت کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 15، اور آج ہم بات کریں گے 10 ایسے عمل جن سے انسانی دماغ متاثر ہوتا ہے، جن سے انسانی دماغ کمزور ہوتا ہے، یعنی اس سے آپ کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی یادداشت خراب ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا، ایسی غذاؤں کا اور ایسے عمل کا جن سے آپ اپنے حافظے کو بہتر بنا سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے دل و دماغ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لگے ہاتھوں ہم نے سوچا کہ ایسی ویڈیوز بھی بنائی جائیں اور ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے جن سے ہمارے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، جن سے ہمارا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، ہماری یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں 10 ایسے عمل جن سے ہمارا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے۔ جی ہاں ناظرین، بظاہر یہ کوئی معمولی سی چیز ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے اس سے دماغ پر اس کا کیا اثر ہوگا، لیکن نہیں، حکماء کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے، دل و دماغ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ پورے دن میں اہم ترین خوراک ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر انسانی دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اگر ناشتہ نہ کرنے کا عمل بار بار دہرایا جائے تو انسانی جسم عارضی طور پر اپنے بعض کام انجام دینا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا صبح کا ناشتہ ضرور کریں، لیکن یاد رہے کہ صبح کا ناشتہ ناشتے ہی کی طرح کریں، یعنی کھانے کی طرح بھرپٹا نہ کھائیں، اس لیے کم کھائیں لیکن ضرور کھائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زیادہ کھانے سے، یعنی زیادہ کھانے سے بھی آپ کے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ لہٰذا زیادہ کھانے سے انسان کو نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت اس کی خراب ہوتی ہے، موٹاپا باہر نکلتا، پیٹ باہر نکلتا، موٹاپا ہو جاتا ہے، چربی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجز اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے، وہ بھی خراب ہوتا جاتا ہے، اس کا حافظہ، اس کی یادداشت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا کم کھائیں، اور فارسی میں کہا جاتا ہے کم خوردن، کم گفتن، کم سختن، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، لہٰذا تھوڑا کھائیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، کثرت جماع سے۔ جی ہاں ناظرین، کثرت جماع، کثرت انزال، کثرت منی کا اخراج، یعنی اس سے بھی انسان کے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ آپ ایک دن میں 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی صحت اس سے خراب ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا اثر آپ کے ذہن پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دماغ پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معمول کے مطابق ہی جمع کرنی چاہیے، ہم بستری کرنی چاہیے۔ زیادہ منی خارج کرنے سے بھی، اسی طرح سے مشت زنی سے بھی اور انزال کرنے سے بھی آپ کے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہو سکتا ہے، آپ کی یادداشت جا سکتی ہے، ابھی کمزور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معمول کے مطابق ہی ہم کو جمع کرنا چاہیے، زیادہ اور کثرت سے جمع کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، کھٹی چیز کھانے سے۔ جی ہاں ناظرین، بہت پیچھے کی بات ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو اساتذہ جو ہمارے تھے وہ کھٹی چیزوں کے کھانے سے بھی منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا اس سے جو ہے نا انسان کا جو ذہن ہے بچے کا وہ خراب ہوتا ہے، اس لیے کھٹی چیز زیادہ نہیں کھانی، جیسے اچار وغیرہ ہے وہ اگر کھاتے ہیں تو معمولی تھوڑا سا کھائیں اور کبھی کدال کھائیں، لیکن ہمیشہ جو ہے اس کو معمول بنا کر کے کھانا اور زیادہ کھانا یہ جو ہے ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے حافظے کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کریں، کبھی کدال کھائیں اور تھوڑا کھائیں، معمول کھائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، اسمارٹ فون کے کثرت استعمال سے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے نقصانات سے ہم ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں۔ اس کو ریگولر دیکھنے سے، اس پر نظر کرنے سے، بار بار اس کا استعمال سے نہ صرف یہ کہ ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، بلکہ سائنس کہتی ہے کہ اس کے بار بار استعمال سے، اس کو بار بار دیکھنے سے اس کا اثر انسانی دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو تھوڑا کریں، وقت کے ضرورت اور کے مطابق کریں، وگرنہ آپ زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی آنکھیں بھی خراب ہوں گی، آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، اور اس کا اثر جو ہے آپ کے دماغ پر بھی ہوتا۔ اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بچے ریگولر اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے انسان کے دماغ میں جو ہے کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچیں، کم یوز کریں، کم استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ نمبر 5۔ نمبر 6،
رابطے کی کمی سے۔ جی ہاں ناظرین، رابطہ، آپسی تعلق، آپسی گفتگو، آپسی بات چیت، آپس میں ہم کلام ہونا، یہ بھی انسانی دماغ کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کو قطع تعلق 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جب آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کا دماغ بھی جو ہے دھیرے دھیرے مفلوج ہونے لگتا ہے، اس کا دماغ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے دماغ سے ختم ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا رابطے میں انسان کو رہنا چاہیے اور گفتگو کرتے رہنا چاہیے، بات چیت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس کا دماغ جو ہے کھلتا چلا جائے۔ چونکہ دوسروں سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں، دوسروں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ کے اندر دوسری انرجی آتی ہے، دوسری ایک فکر آتی ہے، دوسرا نظریہ ہمارے اندر جو پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم تنہائی اختیار کر لیں، ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں اور کسی سے ہم رابطہ نہ کریں، کسی سے تعلق نہ کریں، کسی سے بات چیت نہ کریں، تو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کے رابطے میں رہیں، آپس میں گفتگو کریں، آپس میں بات چیت کریں، اس سے بھی علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہ کرنے سے اس کے برعکس جو ہمارا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس سے ہمارا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 6، نمبر 7، نیند کی کمی سے۔ جی ہاں ناظرین، کم سونا بھی انسانی صحت کے لیے اور انسانی دماغ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کم سوتے ہیں، رات کو زیادہ جاگتے ہیں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر جو ہے آپ جو ہے صبح کو اٹھنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے جب انسان کم سوتا ہے تو صبح میں کبھی سر درد ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے بعض دفعہ تو پورا دن ہی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو کم سونے کی وجہ سے بھی انسان کے صحت پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اطباء ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سے 8 گھنٹے انسان کو سونے چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رات آرام کے لیے بنائی ہے، آپ اسی لیے پوری رات آرام کریں، صبح کو فجر کے وقت اٹھتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، اٹھنا چاہیے، اور وہ صحت کے لیے اچھا بھی ہے اور اسلام کا حکم بھی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رات کو سونا چاہیے اور وقت پر سونا چاہیے، وقت پر اٹھنا چاہیے۔ زیادہ بھی سونا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اتنا ضرور سونا چاہیے جتنا ہماری صحت صحیح رہے، ہمارا دل و دماغ بالکل تازہ رہے اور ہم خود فریش اور ہم تازہ دم محسوس کریں۔ نمبر 8، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بھی۔ جی ہاں ناظرین، بعض دفعہ انسان اتنا زیادہ نشہ یوز کرتا ہے، اتنا زیادہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے کہ اس کا اثر اس کے نہ صرف یہ کہ جسم پر پڑتا ہے، جسم اس کا خراب ہونے لگتا ہے، صحت اس کی خراب ہونے لگتی ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، چہرہ دھس جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد اس کا دماغ بھی مفلوج ہوتا ہے، کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ یہ نشہ ایک زہر ہے اور اس طرح سے اس کا اثر جسم کے ساتھ ساتھ انسان کے دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں بھی نشہ کرنا حرام ہے، اور اسلام نے تو ان تمام چیزوں کو کل مسکرن خمرن کہا ہے کہ تمام نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چھوٹا بڑا نشہ ہو، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا حافظہ جا سکتا ہے، آپ کی یادداشت خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نشہ آور چیزوں کو جتنا جلدی ممکن ہو چھوڑ دیں۔ نمبر 8، نمبر 9، آلودہ خراب ہوا میں سانس لینے سے۔ جی ہاں، ایسی ہوا، ایسی فضا، ایسی جگہ جہاں پر خراب ہوائیں آتی ہیں، آلودگی کے ساتھ آتی ہیں، ایسی جگہ پہ کھڑے ہونا، ایسی جگہ میں سانس لینا، بعض دفعہ انسانی صحت پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اور جب انسان کی صحت اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دماغ بھی اس سے خراب ہو سکتا ہے، انسان کے دماغ پر بھی اس کا بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں میں جائیں تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ماسک وغیرہ لگا کر لوگ جاتے ہیں، اور ایسی آلودگی والی جگہ میں انسان جب جاتا ہے تو اس سانس جب لیتا ہے، سانس کے ذریعے کئی چیزیں اس کے پیٹ کے اندر، سینے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر کم جائیں اور کم ٹھہریں، صاف شفاف جگہوں پر جائیں، اور ایسی جگہوں پر زیادہ دیر ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ صبح کو آپ صاف شفاف جگہ پر فضا میں نکل جائیں، کھیت کھلیان میں نکل جائیں، ایسی جگہ پر جائیں، یہاں پر جانے سے آپ کا دماغ جو بالکل تازہ اور فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر گندی ہوائیں آتی ہوں، خراب ہوائیں آتی ہوں، تو اس سے آپ کا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ، لہٰذا ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں۔ نمبر 9، نمبر 10، شکر چینی کے بکثرت استعمال سے۔ جی ہاں، شکر چینی ہم بہت زیادہ اگر کھاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ کم کھائیں، اسی وجہ سے کئی بیماریاں بھی اس سے ہوتی ہیں، ہے نا، شکر چینی یعنی میٹھا کھانے سے کئی طرح کی بیماریاں بھی انسان کو ہو جاتی ہیں، اس لہٰذا کم کھائیں چینی، ورنہ چینی کی بیماری بھی انسان کو بعض دفعہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔
ناظرین، تو کل ملا کر کے یہ 10 چیزیں ہیں جن سے ہمارے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. ہماری یادداشت خراب ہوتی ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو جتنا جلد ممکن ہے اس کو چھوڑ دیں للہ، اس لیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے بلکہ اس سے ہمارا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.